وہ بندہ کہ جو آپ کو ہر بات کا حوالہ دے قرآن پاک سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اس کو کہنا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلا رہا ہے، اور جو کہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جو ہر بات کا حوالہ دے قرآن سے، حدیث سے، اسے کہتے ہیں کہ شیطان کے راستے پر ہے۔ بالکل شیطان کے راستے پر ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم نے اس جھوٹے کے 300 جھوٹ پکڑے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹا مکار آدمی ہے۔ پہلا جھوٹ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہر بات کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا جا رہا ہے، کہتے نہیں پانی میں مندانی نہ مارو، اور کس پہ جھوٹ باندھ رہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ پر۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن آپ اہل سنت، اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مندانی نہ مارے۔ جھوٹے آدمی، کمینے آدمی، حوالہ تو تم تو دعویٰ کر رہے ہو ہر بات کا ہم حوالہ دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے۔ 2 حوالہ مولا علی پر جھوٹ باندھا ہے کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو آپ نے مار مار کے ڈھیر بنایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوارج جہنم کے کتے ہیں، تو جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی پڑھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ابو امامہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، کافر ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں کافر ہو گئے، یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اور حوالہ کہاں ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں۔ کدھر ہے بھائی؟ اہل تشیع کدھر ہے؟ نہیں، پانی میں مندانی نہ مارے، وہ مسلمان تھے۔ اتنا کمینہ آدمی، اس پر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، 300 جھوٹ اس کے۔ پہلا جھوٹ ہم نے یہ اس کا پکڑا ہے۔ اسی طرح علماء پر جھوٹ کہ جناب یہ حنفی علماء کی بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے۔ کمینے آدمی، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ؟ کوئی حوالہ، کسی کتاب کا نام نہیں۔ جھوٹا آدمی ہے۔ کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کمینہ اور جھوٹا آدمی ہے۔ ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے، ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔ دکھا دیں کوئی ایک عالم جس نے یہ کہا ہو کہ جناب علی جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تراویح الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے، پڑھیں ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ حنفی علماء کی بدعت ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ تو ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اور یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں انجینئر مرزا کے 300 جھوٹ، آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی۔ اور ہمارے چینل پہ پھر لسٹ پہ آپ جا کے دیکھیں، اس کے سارے جھوٹ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ یہ کمینہ آدمی ہے، ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے، اور ایسے کمینوں سے ہم آپ کو بچاتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے ہم نے 2 کورس لانچ کیے ہیں۔ 3 سالہ عالم کورس، اس میں صرف، نحو، عربی گرامر ساری آپ کو پڑھائی جائے گی۔ اور دوسرا کورس ہے ہمارا 10 ماہ کا دورہ صحیح مسلم، صحیح مسلم کی احادیث، پھر اس میں سے فقہی مسائل، فضائل، بہت کچھ آپ کو اس میں ملنے والا ہے۔ 12 اپریل سے یہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کا ہفتے میں 2 کلاسیں ہیں، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، ہفتہ اتوار کو عشاء کے بعد۔ بہت کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ اور جو بھائی 3 سال عالم کورس کریں گے، 4 کلاسیں ان کی صرف نحو کی ہوگی، 2 کلاسیں ان کو ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اور مناسب ہم نے فیس رکھی ہے تاکہ جو خواہش مند ہے اس علم کو حاصل کرنے والے وہ اس میں آئیں اور اس علم کو پڑھیں، دورہ حدیث میں شامل ہو۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل ہم اس میں دے رہے ہیں، آپ دیکھیں اور ضرور ان دونوں کورسوں میں شامل ہوں۔ یہاں بالخصوص دورہ صحیح مسلم میں تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔